اور یہاں پر تو اللہ کا نام شروع میں آیا ہی نہیں، بلکہ شروع اللہ کے نام سے۔ تو یہ جو ورڈ شروع ہے، شروع ورڈ یہ شروع میں چلا آیا، اللہ کا نام ہی کب شروع میں آیا؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ لکھا کیا، تو اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اب دیکھیے اللہ کا نام بالکل فرسٹ نمبر پہ، بالکل پہلے نمبر پہ آ گیا ہے نا۔ تو کچھ گڑبڑ حضرت ہیں اور ایک اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو جو گڑبڑ حضرت ہیں دیوبندی وہابی، تو ان کا جو قرآن شریف ہے اس کی پہچان یہ ہے، ان کا جو ترجمہ القرآن ہے جتنا بھی، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب آپ ترجمہ دیکھیے گا ان کے وہاں، تو یہ ملے گا کہ شروع اللہ کے نام سے۔ اور جو کنز ایمان ہے اس میں آپ کو جو ملے گا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع۔ تو اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان رحم والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر فائز تھے، تو روم کا ایک بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ کو سر میں کافی درد ہوتی تھی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنے جو اسے درد ہو رہی تھی، اپنے درد کی شکایت کی، اور کہا کہ مجھے سر میں درد ہوتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کے بادشاہ کو ایک ٹوپی بھجوائی تھی، ایک ٹوپی بھجوائی تھی۔ وہ بادشاہ اسے اپنے پاس رکھتا تھا، پہنتا تھا، تو جب تک وہ ٹوپی پہنے رہتا تھا اس کے جو سر کی درد تھی صحیح رہتی تھی، اور جیسے ہی وہ ٹوپی اتار دے سر میں درد پھر ہونے لگے۔ اور اس میں بڑا حیران ہوا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ جب ٹوپی پہن لو تو درد ختم ہو جاتی ہے، ٹوپی اتار دو درد پھر ہونے لگتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹوپی دی تھی، بادشاہ نے ایک مرتبہ اس ٹوپی کے اندر دیکھا کہ آخر اس کے اندر کیا ہے۔ تو دیکھا تو ٹوپی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا، اور وہ سلا ہوا تھا اس سے، ٹوپی سے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھنے کی برکت تھی کہ جب بادشاہ اس ٹوپی کو پہنتا تھا تو کیا ہوتا تھا، اس کی درد ختم ہو جاتی تھی، ہے نا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس عمل سے کہ جس شخص کو اگر سر میں درد زیادہ ہو تو ایک کام یہ کرے، اگر فیمیلز ہوں تو وہ ایک کام یہ کر لیں بھائی کہ اپنے دوپٹے وغیرہ کے اندر یا اپنے حجاب کے اندر کسی بھی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھیں، اور لکھنے کے بعد اس کو اس طرح سے سل دیں کہ وہ جو حجاب ہو یا دوپٹہ ہو اس سے بالکل سل جائے، اور سر کے بیچوں بیچ میں رکھ لیں۔ اگر یہ عمل کریں تو انشاءاللہ سر کی درد ختم ہو جائے گی۔ مرد ہو تو اپنے جو اس کی ٹوپی جو پہنتا ہے اپنی ٹوپی وغیرہ کے اندر اس کو سل کر کے رکھ لے، تو انشاءاللہ درد جو ہوتا ہے سر کی جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس طرح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے اعمال ہیں۔ اس کی فضیلت تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان پر سے گزر رہے تھے، اب وہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جب وہ گزر رہے ہیں قبر پر سے گزرے تو ایک قبر میں دیکھا کہ ایک شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ چلے گئے قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کر کے گئے، جب آپ قضائے حاجت کر کے ریٹرن ہوئے، جب لوٹنے لگے واپس ہونے لگے، پھر آپ اس قبر کی طرف سے گزرے۔ اب آپ نے دیکھا جس شخص کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، ابھی کچھ منٹ پہلے کی بات ہے کہ اسے عذاب دیا جا رہا تھا، اب اس کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ ابھی تک عذاب دیا جا رہا تھا، اب اس کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا الہ العالمین، مجھے اس معاملے سے آگاہ کیا جائے، مجھے اس راز کو بتایا جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، یہ شخص جسے عذاب دیا جا رہا تھا تو اس کے گناہوں کے سبب اسے عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن جب یہ مرا تھا تو اس نے اپنی ایک بیوی حاملہ چھوڑی تھی، حاملہ یعنی پریگننٹ۔ جب یہ مرا تھا تو اس نے اپنی ایک بیوی حاملہ چھوڑی تھی،
تو اس حمل سے اس کو ایک بچہ پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب اس کا لڑکا بڑا ہو گیا تو آج اس کا لڑکا پہلی مرتبہ گیا ہے اور اس کے استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھایا ہے، اور وہ لڑکا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رٹ لگا ہے۔ تو اے عیسیٰ، میری ذات کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جس کا بیٹا زمین پر رہ کر، جس کا بیٹا دنیا میں رہ کر بار بار میرے نام کا تذکرہ کرے، بار بار میرے نام کو لے، اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ اس لیے عیسیٰ میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ بار بار میں موسیٰ بول رہا ہوں تو موسیٰ نہیں زبان سے نکل جا رہا ہے، سبقت لسانی ہو جا رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ اب اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رٹے تو اس کا یہ عالم، تو اس کے بیٹے کو بخش دیا جائے، تو جس کا بیٹا حافظ ہو اس کے باپ کا عالم کیا ہوگا؟ جس کا بیٹا عالم ہو، جس کا بیٹا مفتی ہو، جس کا بیٹا محدث ہو، بہت بڑا علامہ ہو، عالم ہو، تو اس کے باپ کا عالم کیا ہوگا؟ جب بسم اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا تو جب پورا عالم ہو تو اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا اس کے باپ کا؟ بہرحال فرعون تھا، فرعون نے خدائی دعویٰ کیا۔ جب فرعون نے خدائی دعویٰ نہیں کیا تھا تو خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے ایک گھر بنوایا تھا۔ تو خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے کی یہ بات ہے، تو اس نے جو گھر بنوایا تھا فرعون نے، تو اس نے اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف لکھا تھا، ہے نا؟ اور پھر اس نے جب خدائی دعویٰ کیا، فرعون نے خدائی دعویٰ جب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے تبلیغ کی دین کی طرف بلایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اس نے نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کی دعا کی، یعنی فرعون ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ اسی لائق ہے کہ اسے تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن اے موسیٰ، اسے عذاب اس لیے نازل نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر، یہ جس گھر کے اندر رہتا ہے اس گھر کے دروازے پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، تو جب تک اس گھر میں رہتا ہے یہ تب تک میرے عذاب سے بچا رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھنے کی برکت سے فرعون جیسا خدائی دعویٰ کرنے والا اللہ کے عذاب سے جب بچ سکتا ہے، تو ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں الحمدللہ، تو ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر گھر کے باہر لکھوائیں تو اس سے تو ہم لوگوں کو اور بھی زیادہ فیض اور بھی زیادہ جو ہے برکتیں حاصل ہوگی۔ اس طرح کے بے شمار فضائل، بے شمار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں گئے۔ حضرت بشرافی ایک تھے، نام سنا ہوگا، حضرت بشرافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن پہلے ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ شرابی تھے، ان کا شراب کا بہت بڑا کارخانہ تھا، شراب بناتے بھی تھے اور شراب بیچتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے، یہ سارا کام ان کا تھا، حضرت بشرافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک گندی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھا پڑا ہوا تھا، تو آپ نے اٹھایا اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف لکھا ہوا تھا، اٹھایا، اٹھانے کے بعد اسے صاف کیا، پوچھا، اسے بوسا دیا یعنی چوما، اور پھر اس کو عطر کے ساتھ جو ہے اسے معطر کیا، یعنی عطر لگائی اس کے اوپر، اور یہ سارے کام کو کیا اور جا کر کے سو گئے۔ اب جا کر کے سو گئے تو انہیں خوب بشارتیں آنے لگی، خواب میں انہیں خوب بشارتیں آنے لگی، ہے نا؟ ایک قاصد آیا اور آنے کے بعد حضرت بشرافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ہے نا؟ اور حضرت بشرافی جب اپنے دروازے پر تشریف لائے تو اس قاصد نے کہا کہ میں اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ کو سلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جا کر کے بشر سے کہہ دو کہ اس نے جس منہ سے میرے مقدس نام کو چوما ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چوما ہے، تو اب اس منہ سے میں کبھی اسے شراب کو پینے نہیں دوں گا، ناپاک شراب کو پینے نہیں دوں گا۔ تو جیسے ہی حضرت بشرافی نے یہ سنا
تو حضرت بشرافی بالکل مچل گئے کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے، بالکل مچل گئے اور بے خودی کے عالم میں جنگل کی طرف نکل پڑے. اب جو جنگل کی طرف آپ چلے گئے اور اسی جگہ جب جنگل کی طرف گئے توبہ کر لی اور اللہ کے ولی بن گئے. یہ حضرت بشرافی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اٹھانے کی برکت سے ان کو ولایت کا مقام اور مرتبہ مل گیا. یہ اس کی فضیلت ہے. اب پھر حضرت بشرافی جس جنگل میں رہتے تھے، حضرت بشرافی ننگے پیر رہا کرتے تھے. تو جس جگہ پر رہتے تھے حضرت بشرافی، اللہ نے وہاں کے سارے درندوں چرندوں پرندوں کو سب حکم کر دیا کہ جہاں پر میرا بندہ بشر رہتا ہے کوئی اس جگہ پر پخانا پیشاب نہ کرے، کیونکہ میرا بشر ننگے پیر رہتا ہے، کہیں اس کا پاؤں جو ہے گندا نہ ہو جائے، نجاست سے خراب نہ ہو جائے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت تھی کہ حضرت بشرافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ مل گیا. اس طرح کے بے شمار فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کے آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایک عمل میں بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. میں جتنا بھی عمل بتاؤں گا، پہلے سارے لوگ ایک چیز سن لیں، جتنا بھی عمل بتاؤں گا ان کی اجازت انہی کو دوں گا جو لائیو موجود رہیں گے، ہر کسی کو نہیں. کہ کوئی بھی ریکارڈنگ سن لے، میری ریکارڈنگ ہر طرف وائرل ہو رہی سوشل میڈیا پر، تو کوئی بھی ریکارڈنگ سن لے، ہر کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. صرف انہی کو میں اجازت دوں گا عمل کرنے کی جو لائیو موجود رہیں گے. جتنے لوگ، سمجھ آ گئی بات؟ تو میری اجازت کی لمٹ ہے، محدود ہے، صرف ان لوگوں تک جو لائیو درس میں موجود رہیں گے. اس کے علاوہ جو ریکارڈنگ وغیرہ سنیں گے ان کو اجازت نہیں ہے. اگر ان کو اجازت چاہیے تو وہ کسی طرح سے جو لوگ گروپ میں ہیں ان سے رابطہ کریں، اور پھر وہ مجھ سے جب بولیں گے تو میں اس پر غور کروں گا. ورنہ لائیو جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ میں ان کو اپنی خوشی سے اجازت دوں گا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دیکھیے ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اچانک سے بہت ساری مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. کوئی بڑی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ اس مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیسے اس کا حل نکلے. سمجھ آئی بات؟ کیسے اس کا حل نکلے. اچانک سے کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے کوئی راستہ نہیں نظر آتا ہے. تو ایک عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کا یہ ہے کہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. لیکن کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ ہے کہ ہر 1,000 بار پر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. اس طرح سے ہر 1,000 بار پر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے اور 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے. انشاءاللہ جو وقتی طور پر جو بلا مصیبت جو آفت آئی ہے اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا. اس کی دعا انشاءاللہ فوراً قبول ہوگی. تو یہ والا عمل ہے جو لائیو موجود ہے ابھی، ان سب کو میں اجازت دیتا ہوں، جو چاہے کر سکتا ہے. تو اجازت انہی کے لیے ہے، میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، جو لائیو حاضر ہوں گے. جو لائیو نہیں ہوں گے ان کے لیے اجازت نہیں ہے. کیونکہ ایسے تو میں کسی کو بھی اجازت دیتا رہوں گا، پوری اجازت میری پھیلتی رہے گی. ایسے تھوڑی اجازت ہو جاتی ہے. اجازت میں دیتا ہوں تو ان کو نگاہ میں بھی تو رکھتا ہوں، ایسے تھوڑی اجازت مل جائے گی. بہرحال تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کا ایک عمل تھا، اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. اب آ جاتے ہیں سورہ فاتحہ پر. سورہ فاتحہ یہ ایسی سورہ ہے، پہلے ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ ہر آیت قرآن کی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک آیت کو مکی کہا جاتا ہے، کچھ آیتیں وہ ہوتی ہیں جنہیں مدنی کہا جاتا ہے. کچھ آیتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ آیتیں مدنی ہوتی ہیں، ہے نا. تو وہ آیت جو ہجرت سے پہلے اترے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف، ہے نا، تو وہ آیت جو ہجرت سے پہلے اتری، وہ کہیں پر بھی اتری ہے، وہ آیت مکی کہلاتی ہے. ان آیتوں کو مکی آیت کہا جاتا ہے. یعنی جو آیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے کہیں پر بھی نازل ہوئی، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مکی کہا جاتا ہے ان آیتوں کو.
और एक आयतें मदनी होती हैं। तो वो ये आयतें होती है कि हिजरत के बाद नाजिल हुई हो, चाहे वो कहीं भी नाजिल हुई हो, चाहे वो कहीं भी नाजिल हुई हो, तो उन आयत को क्या कहा जाता है? मदनी कहा जाता है ना। तो सूरतें होती हैं, सूरतें मक्की होती हैं, कुछ सूरतें मदनी होती हैं। लेकिन मैंने आयत बताई है क्योंकि इसकी कुछ डिटेल और तफसील है। लेकिन बहरहाल आप लोग इतना सूर ही समझ लीजिए तो आप लोगों के लिए काफ़ी है। आयत में तो काफ़ी डिटेल हो जाएगी, वो सब बहुत इल्मी बहस है। आप इतना समझ लीजिए कि कुछ सूरतें मक्की होती हैं, कुछ सूरतें मदनी होती हैं। तो जो आयत, जो सूरत, जो सूर्य कुरान की हिजरत हिजरत से पहले नाजिल हुई, चाहे कहीं पर भी नाजिल हुई हो, उनको मक्की कहा जाता है। और जो सूर्य हिजरत के बाद नाजिल हुई, उन्हें क्या कहा जाता है? मदनी सूर्य कहा जाता है, चाहे वो कहीं पर भी नाजिल हुई हो। सूर्य फातिहा कौन सी सूर्य है? एक सवाल पैदा होता है। ये सूर्य फातिहा जो है, मदनी है या मक्की है ना? मदनी है या मक्की है? मक्की। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि सूर्य फातिहा जो है मदनी है। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य फातिहा जो है ये मदनी नहीं है, बल्कि ये मक्की है। समझ आई बात? हालांकि सूर्य फातिहा के ताल्लुक से तीन बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि कुछ मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि ये मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले नाजिल हुई। मक्का मुकर्रमा में ये हिजरत से पहले नाजिल हुई। यानी जब सरकार ने हिजरत नहीं फरमाई थी तो जाहिर सी बात है मक्का शरीफ में हुजूर तशरीफ फरमाते, तो हिजरत से पहले नाजिल हुई। कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ये आयत जो है नाजिल हुई हिजरत के बाद। ठीक है, सबका खुलासा ये है, मैं आपको ज्यादा इल्मी बहस में नहीं ले जाना चाहता हूँ, वो सब उलमा के समझने की बातें हैं। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, सबका खुलासा ये कि सूर्य फातिहा ये एक ऐसी सूर्य है जो दो मरतबा नाजिल हुई। मक्का शरीफ में भी नाजिल हुई और मदीना शरीफ में भी नाजिल हुई। हिजरत से पहले भी नाजिल हुई, हिजरत के बाद भी नाजिल हुई। क्यों? ताकि सारे लोग समझ जाएं कि इसकी फजीलत क्या है, इस सूर्य की अहमियत क्या है। इस सूर्य की अहमियत और फजीलत को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो मरतबा इस सूर्य को नाजिल फरमाया, ताकि लोग समझ जाए कि सूरत का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। सूर्य फातिहा के एक नाम नहीं है, सूर्य फातिहा के कई नाम। इसी सूर्य को जो है कि सूर्य वाफिया भी कहा जाता है, सूर्य काफिया भी कहा जाता है, सूर्य शाफिया भी कहा जाता है, सूर्य शिफा भी कहा जाता है। तो कई इसके सूर्य फातिहा के नाम हैं। बहरहाल, लेकिन यहाँ पर हमको पूरी डिटेल और तफसील में नहीं जाना है, इसमें बहुत सारी बातें उलमा वाली हैं, तो हमें उसमें नहीं जाना है। हाँ, कुछ अमल इसके ताल्लुक से मैं बता देता हूँ। सूर्य फातिहा के ताल्लुक से मैं कुछ अमल बता देता हूँ कि अगर किसी को कोई दुआ अपनी वो चाहता है कि कबूल हो जाए, तो 100 मरतबा सूर्य फातिहा पढ़े। और 100 मरतबा सूर्य फातिहा पढ़ने के बाद दुआ करे तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ कबूल होगी। ये सारे अमल की इजाजत मैं उनको देता हूँ जो सहीहुल मखरज है, जिनका मखरज सही है। जिनका मखरज सही नहीं हो, पहले मखरज सही करें, मखरज दुरुस्त करें। तो 100 मरतबा सूर्य फातिहा अगर कोई पढ़े, तो सूर्य फातिहा 100 मरतबा पढ़ने से दुआ करे तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ क्या होगी? कबूल कबूल। होगी। और बहुत सारी औरतें होती हैं जिनके आजकल ये ज्यादा शिकायत हो चुकी है, इत्तेफाक ज़ौजैन जिसे कहा जाता है, यानी मियाँ बीवी का इत्तेफाक, आपसी मोहब्बत। ये सब जो है कि बहुत ज्यादा मामला इस तरह के सुनने में आते हैं कि शौहर मोहब्बत नहीं करता तो बीवी मोहब्बत नहीं करती, तो मियाँ बीवी में आपस में इत्तेफाक नहीं होता है, इख्तलाफ बना हुआ रहता है। तो शौहर अगर है इस तरह का कि मोहब्बत नहीं करता है, तो 41 मरतबा चीनी पर दम करे, बीवी खुद कर ले तो बेहतर है। अगर मखरज सही है तो कर ले। 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लगाए और 41 मरतबा सूर्य फातिहा पढ़कर चीनी में दम करे और उसे अपने शौहर को खिलाए कम से कम 41 दिन तक। तो इंशाअल्लाह उसके शौहर को उससे मोहब्बत होने लगे।